السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اعزاز وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ میٹس کا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے بالخصوص ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے اندر ہونے والی ایک ایمرجنسی ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس کے بارے میں بات کی تھی۔ آج کی نشست میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے اندر اسی طرح سے تیزی سے بڑھتے ہوئے گلوکوز کے لیول کے اوپر ہم بات کریں گے اور یہ جانیں گے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے اندر ایسی کیا ایمرجنسیز ہیں جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں مبتلا افراد کے زندگی میں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا تاکہ یہ پیغام گرد و نواح میں بھی لوگوں کو پہنچے۔ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو بر وقت خبر رہے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ دونوں قسم کی جو ڈائبٹیز ہیں، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2، ان میں جو مارکڈ ہائپر گلائسیمیا ہے، ان سے پیدا ہونے والی جو پیچیدگیاں ہیں، ان میں فرق کیوں ہے؟ جیسے کہ ہم اپنی پچھلی نشستوں میں یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز دو بالکل مختلف کنڈیشنز ہیں۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز بنیادی طور پہ انسولین کی مکمل ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس میں پینکریاس بالکل انسولین بنا نہیں رہا ہوتا یا بہت ہی کم بنا رہا ہوتا ہے۔ جبکہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ایک باقاعدہ ایک سنڈروم ہے جس کو ہم میٹابولک سنڈروم کا ایک حصہ گردانتے ہیں، اور جس میں انسولین ریزسٹنس اپنا ایک رول پلے کر رہی ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسولین موجود تو ہے مگر کام نہیں کر رہی یا پورے طریقے سے کام نہیں کر رہی، لیکن مکمل انسولین ڈیفیشنسی نہیں ہے، تو کچھ نہ کچھ انسولین ان لوگوں میں ہوتی ہے۔ تو ہوتا یوں ہے کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں جب شوگر لیول بہت زیادہ بڑھتا ہے اور وہ اس کی وجہ انسولین کا نہ ہونا ہے، تو آپ کا جو باڈی کا سسٹم ہے انرجی کے لیے فوراً فیٹ پہ سوئچ کر جاتا ہے، اور جب فیٹ پہ سوئچ کرتا ہے تو فیٹ کے خرچ ہونے سے جو سائڈ بائی پروڈکٹ بنتا ہے وہ کیٹونز ہیں۔ اس لیے ان میں شوگر لیول بڑھنے کے ساتھ سسٹم شفٹ کی وجہ سے کیٹونز بننے سے کیٹو ایسیڈوسس کا سے لاحقہ ہوتا ہے یا ایک کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے۔ جبکہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں عموماً یہ لوگ یا تو انسولین پہ ہوتے ہی نہیں، دوائیوں پہ یا گولیوں پہ ہوتے ہیں، اگر انسولین پہ ہوں بھی تو بہت تھوڑی مقدار میں ان کو انسولین کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے اپنے جسم میں کچھ نہ کچھ انسولین موجود ہوتی ہے۔ تو جب تک آپ کے جسم میں کچھ انسولین کی مقدار موجود ہے، وہ کچھ گلوکوز کو خرچ کر کے تو اپنا انرجی کسی نہ کسی طرح سے برقرار رکھتی ہے، لیکن جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ان کے اندر شوگر لیول بہت بڑھ جاتا ہے، لیکن ان کو کیٹو ایسیڈوسس یوزلی نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے یہ فرق ہے، اور دونوں کی جو ایج گروپ ہے جن میں یہ ہوتا ہے اور دونوں کی جو علامات ہیں اس میں بھی کافی واضح فرق پایا جاتا ہے۔ ہانک عموماً کن لوگوں میں ہوتا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں؟ ہائپر اسمولر ہائپر گلائسیمک اسٹیٹ یا جس کے دوسرا نام ہانک بھی ہے، یہ عموماً عمر رسیدہ ذیابیطس کے افراد جو ہیں ان میں زیادہ تر پایا جاتا ہے، اور پہلی وجہ تو عام طور پہ دوائی کا مس ہو جانا یا انسولین کا نہ لگانا بر وقت اور یہی بنتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کوئی انفیکشن کسی بھی وجہ سے بہت زیادہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے بھی شوگر لیول چونکہ باقی سسٹم ایکٹیویٹر سے بڑھ جاتا ہے تو اس سے بنتا ہے۔ جہاں تک علامات کا ذکر ہے تو سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ جب بھی آپ کے خون میں شوگر کی مقدار بہت زیادہ بڑھے گی، 300-400 سے زیادہ ہو جائے گی، تو اس کے نتیجے میں آپ کو بہت زیادہ پیاس لگے گی، ہائپر اسمولرٹی جس کو ہم کہہ رہے ہیں ہائپر اسمولر اسٹیٹ۔ تو ہائپر اسمولر کا مطلب یہ ہے کہ اسمولیلٹی زیادہ ہے اور وہ پانی کو کلیوں سے اور کھینچ کے بلڈ کے اندر لے کے آ رہی ہے، اور یہی جب بلڈ میں پانی کی مقدار اور شوگر کی مقدار بہت بڑھتی ہے تو ان کو بہت زیادہ پیشاب آتا ہے، وہ ہر چند منٹ کے وقفے سے بار بار پیشاب کرتے ہیں۔ اب یہ کمبینیشن کہ جی بہت زیادہ پیشاب کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہو جانا، تو یہ اتنی زیادہ ڈی ہائیڈریشن ان میں ہو جاتی ہے کہ بعض دفعہ بہت تیزی سے ان کا وزن بھی گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چند گھنٹوں میں یا ایک آدھ دن میں ہی ان کا وزن 3-4 کلو گرام کم ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی سے جڑی اور علامات جو ہیں کہ جیسے کنفیوژن ہو جانا، جیسے بے چینی ہونا، جیسے بہت زیادہ بے ربط سی گفتگو شروع کر دینا، اور بڑھتے بڑھتے اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت زیادہ کومے کی صورت تک پہنچ سکتا ہے۔ پروفیسر صاحب، وہ کون سی ایسی علامات ہیں کہ جن کے ظاہر ہونے پر
تشخیصی ٹیسٹ کروانے چاہیے؟ علامات کا تو ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں، وہی کہ بہت پیاس لگنا اور بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہو جانا اور کنفیوژن یا ڈس اورینٹیشن۔ تشخیصی ٹیسٹ اس کے لیے کوئی خصوصی ہیں ہی نہیں۔ جو سب سے اہم جو نقطہ ہے کہ آپ نے بلڈ شوگر چیک کیا اور بلڈ شوگر لیول آپ کا اگر ہائی شو کر رہا ہے گلوکومیٹر، اور جس کا ہم نے کہا تھا کہ ہائی لیول کا عموماً مقصد مطلب یہ ہے کہ 600 سے شوگر لیول زیادہ ہے، اور یہ وہ سٹیٹ ہے جس میں بعض دفعہ مریض کا شوگر لیول 600 سے 800 تک بھی ہو سکتا ہے، اور جسے ہم انتہائی بڑا ہوا شوگر لیول کہہ سکتے ہیں۔ تو جب آپ ایسی صورتحال دیکھیں کہ مریض کو بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے اور بہت زیادہ بار بار وہ پیشاب کر رہا ہے، چیزیں کنفیوز کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو فوری طور پہ شوگر چیک کریں، اور شوگر چیک کرنے کا اگر آپ دیکھیں کہ لیول اس کا 400-500 سے زیادہ ہے تو اس کو ایک ایمرجنسی کے طور پہ لے کے تو فوری اس کا علاج شروع ہو جانا چاہیے۔ ہانک کا علاج گھر میں ممکن ہے، اور اگر اس کے علاج میں تاخیر ہو تو اس کے نتائج کتنے سنگین ہو سکتے ہیں؟ بہت ابتدائی سٹیج میں جب آپ نے صرف شوگر لیول زیادہ نوٹ کیا ہے اور مریض بار بار اس کو پیاس لگ رہی ہے اور پیشاب آ رہا ہے، تو آپ پانی زیادہ بار بار پلا کے اور ساتھ اس کی انسولین کی ریکوائرڈ ڈوز دے کے تو کچھ دیر تک جیسے کہتے ہیں کہ گھر پہ علاج کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ جو بہت ایکسٹریم مارک ڈی ہائیڈریشن جو ہے، اس کے لیے ہمیشہ بہت زیادہ کئی لیٹر تک پانی انٹراوینس یا بلڈ کے ذریعے دینے کی ضرورت پیش آتی ہے، جو عموماً گھر پہ ممکن نہیں ہو سکتا، اور اس صورت میں اس کو ہسپتال ہی لے کے جانا چاہیے۔ اسی طرح سے ان مریضوں میں انسولین کو دینے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ جلد میں لگانا جو ہم عام طور پہ گھر پہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ممکن نہیں ہوتا یا اس کے مطلوبہ نتائج نہیں ملتے، کیونکہ اتنی ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہوتی ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ جلد میں بلڈ کی سپلائی بلڈ پریشر کم ہونے کی وجہ سے ہوتی ہی نہیں، اور وہاں سے انسولین ابزارب ہی نہیں ہوتی، تو ان کو عام طور پہ وین کے ذریعے یا مسلسل کنٹینیوس انفیوژن کے ذریعے گلوکوز دینا پڑتی ہے، اگرچہ اس انسولین کی مقدار بہت زیادہ نہیں، جبکہ جب پچھلی دفعہ جب ہم نے ذکر کیا تھے ڈی کے اے کا، تو اس میں انسولین بہت زیادہ یونٹ بہت زیادہ مقدار میں دینی پڑتی ہے، اس میں تو تھوڑی مقدار چاہیے تھی لیکن چاہیے ہوتی ہے کنٹینیوس انفیوژن کی ضرورت ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یہ کنٹینیوس انفیوژن اور بہت زیادہ پانی ان کو بعض دفعہ 7 سے 8-10 لیٹر تک پانی کی کمی ہوتی ہے، تو وہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو بہت تیزی سے دینا ہوتا ہے۔ تو یہ والی صورتحال جو ہے یہ عموماً ہسپتال میں ہی کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اور مزید کمپلیکیشن جو ہو سکتی ہیں، جب ہم نے کہا کہ بلڈ گلوکوز بہت زیادہ بڑھ گیا اور ہائپر آسمولیرٹی ہو گئی اور بلڈ بہت گاڑھا ہو گیا، تو اس گاڑھا ہونے کے بعد بلڈ کے جمنے کا بھی خون کے جمنے کا شریانوں میں جو رسک ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے، اور ان کی جو اگلی کمپلیکیشن ہے وہ سٹروک کی شکل میں یا کسی فالج کی شکل میں یا ان کو دورے پڑنے کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ تو ایسی صورتحال چونکہ بہت سنگین پیچیدہ ہو سکتی ہے، ان کو خون پتلا کرنے والی دوائیاں دینے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے ساتھ ہی ساتھ، تو یہ والا سارا سلسلہ جو ہے یہ عموماً گھر پہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ایسے مریض کو مشورہ ہمارا یہی ہوگا کہ اگر آپ کے مریض کا اپنے لیول نوٹ کیا ہے کہ وہ 500 سے زیادہ ہے یا 600 سے زیادہ ہے، اور ساتھ وہ مریض تھوڑا بہت کنفیوژن کا شکار ہو رہا ہے اور بہت کمزوری نکاہت محسوس کر رہا ہے، تو اسے فوراً ہسپتال لے کے جانا چاہیے، یا جو بھی مقامی سہولت دستیاب ہے آپ کے پاس ڈسپینسری کی یا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل یا لوکل ہاسپٹل، تو وہاں فوراً رابطہ کرنا چاہیے تاکہ فوری طور پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ٹیسٹ ایسی صورتحال میں جو ان کے گردوں کے فنکشن سے متعلقہ ہو سکتے ہیں، جو ان کے جسم میں نمکیات کے بیلنس یا الیکٹرائڈ سے متعلقہ ہوتے ہیں، ان کو فوری طور پہ چیک کرنا اور کریکٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ ساری سہولیات ایک اچھے سیٹ اپ میں ہی ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، آج ہم نے بات کی ذیابیطیز سے تیزی سے بڑھنے والے شوگر کے لیول کی ایک ایمرجنسی، جس کو کہ HHS، ہائپر گلائسیمک ہائپر آسمولر اسٹیٹ یا ہانک بھی کہا جاتا ہے۔ اپنی آنے والی نشست میں ہم بات کریں گے بہت سارے مختلف جسمانی اعضاء جیسے کہ دل، گردے، آنکھیں اور اعصاب، ان پر ڈائبٹیز کے کیا دورس نقصانات ہو سکتے ہیں، ان کے علاج کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اپنے آپ کو انفارم رکھیے گا آنے والی ویڈیوز کے بارے میں۔ بہت بہت شکریہ۔